اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں رب فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم۔ پہلے ہم اس آیت کے مشکل الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ فا جملہ کو شروع کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا یہ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہے نہیں۔ اقسمو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ اس کا مین روٹ ہے قسم۔ قسم اس نے قسم اٹھائی۔ He took oath۔ اس سے مضارع بنتا ہے قسم سے، قسم یقسم، یقسم، یقسم he takes oath۔ وہ قسم اٹھاتا ہے یا کھاتا ہے۔ اسی قسم سے ایک دوسرا پیٹرن افعل یفعل، ایک دوسرا پیٹرن ہے۔ اگر یہی الفاظ ادھر کاف ڈالیں گے، ادھر سین ڈالیں گے، ادھر میم ڈالیں گے، یہ بن جائے گا اقسم۔ اور یہاں فا کے بدلے کاف، عین کے بدلے سین، لام کے بدلے میم، اور یہ پیش یوں لگ جائے گا، یہاں بن جائے گا یقسم۔ اس طرح یہاں یہی پیٹرن
इस पैटर्न पर डालकर अक्सम युक्सिम हो जाएगा। अक्सम युक्सिमो, अक्सम युक्सिमो, इस तरह ये फेल बन जाएगा, नया फेल अक्सम युक्सिमो। युक्सिमो को हम तेपेश तो लगाएंगे तो तुक्सिमो बनेगा, अलेपेश ओ लगाएंगे तो ओक्सिमो बनेगा। युक्सिमो वो कसम उठाता है, तुक्सिमो तू कसम उठाता है, ओक्सिमो मैं कसम उठाता हूँ। इस पैटर्न को अरबी में फार्म 4 कहते हैं। ये फार्म 4 कैसे बनता है? हमारा मेन पैटर्न है फ़आला। इस फ़आला को हम आगे से अलिफ ज़बर आ डालते हैं और इसको जज़म देते हैं। इस तरह ये अफ़आला बन गया। जो ही ये 4 लेटर अफ़आला बन गया, इसका मुज़ारिया युफ़इलु बनता है, युफ़इलु। इस तरह जो यहाँ ओक्सिमो आ गया है, ये इसी पैटर्न से आ गया है। ओक्सिमो मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। आपको पता है बेज़ीर बे, ये हो गया हरफ जर। इसके साथ वाला जो है मावा के ओन, जब मिल जाएगा तो इसके 2 पेश ख़त्म होकर 2 ज़ेर हो जाएंगे। इस तरह बे मावा के इन बन जाएगा। हो गया ये मजरूर, ये गया हरफ जर, ये हो गया इसम मजरूर। अब अगर ये दूसरे नाउन के साथ मिल जाएगा, अन्नुजूमु, ये नॉर्मली नुजूमुन नजूमुन है। जब अलिफ लाम इस पर आ जाएगा तो नुजूमु बन जाएगा। जब इसको इसके साथ इजाफत करेंगे, पोसेसिव केस बनाएंगे, तो इसकी 1 ज़ेर ख़त्म हो जाएगी और इसका पेश ख़त्म हो जाएगा, इसके बदले ज़ेर मिल जाएगी। इस तरह ये बन जाएगा बिमवाक़िइन नुजूम। अब रह गया इसका माना। मवाक़िया का क्या माना है और नुजूम का क्या माना है? मवाक़िउन, ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका है मौक़िउन। मौक़िउन, मौक़िउन हो गई उतरने की जगह, उतरने की जगह, गुरूब होने की जगह, गुरूब होने की जगह। मौक़िउन। अगर इसका फेल तलाश करेंगे, इस पर कौन सा फेल बन सकता है, वो वक़ा फेल है। वक़ा यौक़िउ, यौक़िउ, वक़ा यौक़िउ। वक़ा मीन्स वाक़ा होना। He occurred,
وہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا. یاو کے او واقع ہوتا ہے. اسی یاو کے او کو اس یہ کے بدلے میم لگائیں گے، پھر اس طرح جو ورڈ بن جائے گا میم زبر ما، اور یہی لگ جائے گا واو ماؤ کے او. لاسٹ کو 2 پیش دے دیں گے. اس طرح یہ ماؤ کے ان بن گیا. ایسے طریقے کو مصدر میمی کہتے ہیں. گویا کہ مضارع کے یا کو کاٹ کر میم لگانا اور آخر پر دوسرا پیش دینا، یہ ایک ناؤن بنتا ہے، ایک مصدر بنتا ہے. ایسے مصدر کو عربی میں مصدر میمی کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ موقع کا مطلب بنتا ہے گرنے کی جگہ، گرنے کی جگہ. مواقع پلورل ہے. نجوم تارے کو کہتے ہیں، ایک تارے کو نجم کہتے ہیں، بہت سارے تاروں کو نجوم کہتے ہیں. اس طرح مواقع النجوم مضاف الیہ کنسٹرکشن بنتی ہے. مواقع النجوم، مواقع النجوم، مواقع النجوم. مواقع النجوم تاروں کے گرنے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ، یا غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ. اب جو قسم اٹھائی جاتی ہے، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں، بے مواقع النجوم تاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی. اقسمو بمواقع النجوم میں ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھاتا ہوں. اب لا آ گیا. اگر لا کا ہم نہیں کے معنی میں لے لیں گے، لا اقسم بمواقع النجوم، تو معنی بن جائے گا میں قسم نہیں کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہ کی. میں تاروں کے غروب ہونے کی قسم نہیں کھاتا ہوں. کچھ مفسرین اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رب فرماتا ہے چونکہ امر واضح ہے، قرآن شریف کھلی دلیل ہے، لہذا اس پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اکثر مفسر یہ بات نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو لا ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، مگر یہ تو عام فہم طریقہ تھا عربوں کا کہ جب کوئی بات چل رہی ہوتی اور اس کا انکار کرنا مقصود تھا تو پہلے لا بولتے تھے.
مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ سے کوئی کہے کسی بات کے متعلق کوئی بات چل رہی ہو اور وہ بات سچی ہو، اور تمہارا دوست کہے گا یہ بات سچ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے لا واللہ واللہ هو الحق، لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، هو الحق وہ بالکل سچ ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے لا واللہ اللہ قسم نہیں کھاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کوئی بات چل رہی ہوتی اس وقت یہ بات چل رہی ہوتی کہ جو یہ قرآن ہے یہ کوئی شیطان لاتا ہے، یہ کاہنوں کا کام ہے، لہذا اللہ کہتا ہے نہیں، آپ کی بات درست نہیں ہے۔ لا اقسم بمواقع النجوم، میں تاروں کے غروب ہونے کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عظیم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عظیم۔ اس سینٹنس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ پہلے ہم ان کو ہٹائیں گے، اس ان کو ہٹائیں گے، جو یہ ہو ہے یہ ہوا میں چینج ہو جائے گا، ہوا، لام کو بھی ہٹائیں گے، پھر رہ گیا قسم، قسم عظیم۔ اب یہ سیدھا سادہ جملہ بن گیا، ہوا قسم عظیم، وہ بہت بڑا قسم ہے۔ اگر اس پر لام زبر لا لائیں گے، ہوا لقسم عظیم، ضرور، شورلی، وہ بہت عظیم قسم ہے۔ اب اس کو ان لائیں گے، ان کا کام کیا ہے؟ اس ہوا کو اس ہوا میں تبدیل کرے۔ انہو لقسم عظیم، ان بھی آیا ہے کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، لام بھی آ گیا ہے تاکید کے لیے۔ اب بہت مشکل ہے دو تاکیدوں کے ساتھ اردو میں اس سیدھے سادے جملہ کو ٹرانسلیشن کرنا، کسی مفسر کی بس کی بات نہیں ہے، بس یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ یہ کتنا بڑا ایمفیٹک سینٹنس بن گیا۔ انہو لقسم عظیم، بے شک، ضرور، وہ بہت عظیم قسم ہے۔ اب اس میں اللہ نے ایک اور سینٹنس ایڈ کیا ہے، لو تعلمون، لو تعلمون، تعلمون، تم سب جانتے ہو، لو، کاش، یہ تمنا کے لیے آتا ہے، لو جو آتا ہے یہ تمنا کے لیے آتا ہے، اور اس طرح یہ بنتا ہے شرطیہ جملہ۔
لو تعلمون، کاش تم جانتے، کاش تم جانتے، کاش تم جانتے، لو تعلمون، کاش تم جانتے، بے شک وہ بہت ہی عظیم قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اب رب نے اس سینٹنس کو یہاں لگایا ہے لو تعلمون، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک وہ قسم ہے اگر آپ جانتے، بہت ہی عظیم قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، کریم نعت ہے، قرآن کی نعت ہے۔ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے، ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہو کو اسم و ان کہتے ہیں اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ انہو شورلی لقرآن کریم، یہ تو بابرکت قرآن ہے۔ انہو لقرآن کریم، بابرکت قرآن ہے، اور بابرکت قرآن ہو کے یہ محفوظ ہے، محفوظ، محفوظ، یہ تو بابرکت قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، محفوظ، یہ تو ہڈن ہے، یہ قرآن شریف محفوظ ہے فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں، مکنون، ویل پریزروڈ۔ کتاب مکنون یہاں لوح محفوظ کو کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن محفوظ ہے، ہڈن ہے، یہ محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں۔ یہاں دیا گیا ہے فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں کیا؟ یہ جو انڈرسٹوڈ ورڈ ہے، معنی میں آ گیا فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں۔ محفوظ کتاب میں کیا ہے؟ ہمارا قرآن جو ہے، ہمارا قرآن جو ہے وہ محفوظ کتاب میں محفوظ ہے۔ محفوظ فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، مسا، ہی ٹچڈ، مسا، اس نے چھوا، یمسو، وہ چھوتا ہے، یمسو فعل مضارع،
فائل ہوا، فائل ہوا، یا مسو فائل ہوا، وہ چھوتا ہے، ہو اس کو، وہ اس کو چھوتا ہے، لا یمسہ وہ اس کو نہیں چھوتا ہے، لا یمسہ وہ اس کو نہیں چھوتا ہے، الا المطہرون مطہرون، لا یمسہ وہ اس کو نہیں چھوتا ہے، کوئی اس کو نہیں چھوتا ہے، الا المطہرون بغیر پاکیزہ لوگ، پاکیزہ، پاکیزہ، بغیر پاکیزہ۔ اس قرآن شریف کو کوئی نہیں چھوتا ہے بغیر وہ جو پاکیزہ ہیں، وہ ہو گئے فرشتے۔ کفار کو ایک بہت بڑا دھوکہ تھا کہ یہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بتایا جاتا ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ کسی شیطان کا کلام ہے، کوئی شیطان اس کو لاتا ہے۔ اسی کے جواب میں رب قسم کھا کر فرماتا ہے، نہیں، آپ کا کہنا غلط ہے، اقسم بمواقع النجوم، میں ان تاروں کے غروب ہونے کی قسم کھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ ایک بہت بڑا قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ قسم کس وجہ سے کھائی جاتی ہے؟ اس قرآن کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے، یہ بابرکت قرآن ہے، محفوظ فی کتاب مکنون، یہ تو پروٹیکٹڈ ہے لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو فرشتوں، پاک اور منزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل، تنزیل، تنزیل من رب العالمین۔ اور یہ نازل کہاں سے ہوا ہے؟ یہ نازل ہوا ہے رب العالمین سے۔ تنزیل، نازل ہونا، نازل ہونا، تنزیل من رب العالمین، تنزیل ناؤن ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین سے نازل ہوتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے غروب ہونے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ تو ایک عظیم قسم ہے اگر آپ جانتے ہوں گے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم بابرکت ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں یہ محفوظ قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ والوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ اللہ ہم کو اس کی حرمت قائم رکھنے کی توفیق دے، اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔